من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے میرا، جادوگروں کے پاس جانے میں خطرات۔ یہ ٹاپک اس لیے میرے بھائیوں میں نے بنایا کیونکہ جب ہم لوگوں کی سوالات ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ان میں میجورٹی سوالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بغیر پوچھے اپنی والدہ کا نام بتا رہے ہوتے ہیں، بغیر پوچھے پھر کچھ ایسے سوال کہ ہمارا استخارہ کر کے بتائیں، ہمارا حساب کر کے بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھوڑی سی میں اس چیز کے اندر آپ لوگوں کی اصلاح کروں، اس کے اوپر بہت زیادہ یہ سوچ لیں کہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اس بات کو، اس عقیدے کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام، ایسا عقیدہ رکھنا کہ اپنی ماں کا نام بتانا یا استخارہ کر کے بتاتے ہیں جو لوگ آپ کو اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، میرے بھائی یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ اور میں کچھ احادیث کی روشنی میں بات اپنی بتاؤں گا، آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا کہ یہ کام کرنے سے، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے کیا معاملات، کیا کیا پیش آ جا سکتے، آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب بندہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے۔ میں اب انشاءاللہ کچھ احادیث اور نبی اللہ کا فرمان آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے پاس کچھ ایسے مریض آتے ہیں جن کے ساتھ کوئی جادو ٹونے کا معاملہ نہیں ہوتا، تو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادوگر خود ان کے پیچھے جن لگا دیتے ہیں، کچھ ایسے تعویذ، ایسے چیزیں دھاگے دیتے ہیں جن کے ساتھ گندے اثرات ہوتے ہیں، تو لوگ بیمار رہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے کی زندگی ان کی بہتر ہوتی۔ بس ایسے کچھ لوگوں کو، کچھ عورتوں کو خاص طور پہ شوق ہوتا ہے کہ لوگوں سے جا کے، ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے بات چیت کریں، کچھ اپنے حال احوال پوچھیں آنے والے وقت۔ میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب فراڈ ہوتا ہے، سب ان کے پاس کچھ جنات ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ آپ کو حقیقت کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر میں پہلے بھی پروگرام کافی ہم کر چکے ہیں کہ جنات کے ذریعے کام لے کے کچھ ماضی کی باتیں ہمارے قرین سے، جو ان کے جنات ہوتے ہیں، ہمارے قرین سے پوچھ کے وہی انفارمیشن جو ماضی کی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتا دی جاتی ہے، اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس بندہ تو بڑا علم رکھتا ہے، اس نے تو واقعی وہی بتایا جو میں نے 2 دن پہلے، ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے میرے ساتھ پیش آیا، جو میں نے کیا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ لوگ آپ کے معاملے میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ اب یہاں پہ کرنا کیا ہم لوگوں نے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالی جائے، جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جادو کرے یا اس کی خاطر کسی پر جادو کیا جائے۔ جو شخص کسی کہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی شریعت کا انکار کیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ عبادات میں، نہ الوہیت میں، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو۔ دوسرے نمبر پہ کیا چیز آتی ہے؟ جادو کا سیکھنا یا جادو کا کرنا، جادو کا کرنا یا جادو کا سیکھنا آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ۔ تو میرے بھائی یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ تیسری، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کسی جان کو ناحق طریقے سے قتل کر دینا۔ چوتھی، سود کھانا، یتیم کا مال ظلم سے کھانا، ظلم کر کے یتیم کا مال کھا جانا۔ پھر اسی طرح چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ 7ویں نمبر پہ آ جاتا ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ان کے اوپر بد کرداری کا الزام لگانا۔ تو یہ 7 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ان کے اوپر دوسرے نمبر پہ آتی ہے جادو کرنا، سیکھنا یا کروانا۔ میرے بھائی اب ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو وہ اس شریعت سے لا تعلق ہو گیا، جو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوئی، اس شریعت سے وہ لا تعلق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور جو کوئی کاہن کے پاس آئے چاہے اس کی باتوں کی تصدیق نہ بھی کرے تو ایسے شخص کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر کاہن کے پاس ویسے ہی چلا جاتا ہے اور کوئی بات کی تصدیق بھی نہیں کرتا، صرف چلا جاتا ہے، تو میرے بھائی ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ 40 دن تک اس کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں،
ایک موقع پہ کہ شیطان تو انسان کے ساتھ عین وقت پر بے وفائی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اللہ فرما رہے ہیں سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 29 ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاطر کے اندر فرما رہے ہیں آیت نمبر 43 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بری چالوں کا وبال ان کے کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ اب جو بندہ جادو کروائے گا کسی کے اوپر تو میرے بھائی اس کا نقصان اللہ قرآن میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ یونس کے اندر، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، کہ ساحر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ جہاں سے مرضی ہے، وہ کہیں کا بھی ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی، آپ جادو کروائی جائیں، حسد کی بنیاد پہ کروا لیں، جو مرضی کر لیں کسی کو نیچے لگانے کے لیے۔ میرے بھائی یہ جادو نے اللہ کے فضل سے ٹیمپریریلی تو عارضی طور پہ تو اگلے کو تھوڑا سا پریشان کرے گا، لیکن یہ جادو کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور یہ میرا کون کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ فرما رہا ہے، تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا میرے بھائیوں، یہ میرے اللہ نے فرما دیا، یہ فیصلہ حق ہے۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ان لوگوں کے پاس مت جائیں۔ جب آپ لوگ اپنے علاج کے لیے بھی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، میری بہنیں میرے بھائی جو یہ بات سن رہے ہیں، ہمارا پیغام سن رہے ہیں، تو ایسا وہ عمل کرتے ہیں، آپ کا وہ جو علاج ہونے والا بھی ہوتا ہے اس کے عمل کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ اور جب پھر کوئی صحیح معالج آتا ہے جو قرآن و حدیث سے رقیہ کرتا ہے تو اس کو اور محنت کرنی پڑتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ پہلے اس کو وہ عمل مطلب جتنے غلط لوگوں کے پاس آپ جاتے جائیں گے نا، اتنا آپ کا عمل پختہ ہوتا جائے گا اور آپ کے علاج کے اندر مشکل آتی جائے گی۔ تو اس لیے اپنے ابھی سے اللہ سے توبہ کریں اور اپنے علاج کے لیے صحیح معالجین کا انتخاب کریں، پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی نے طریقہ بتایا قرآن مجید کے اندر، خود پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، فلق ناس پڑھیں، ان سے اللہ کے فضل سے جادو کٹتا ہے۔ ہاں کسی کے اوپر بہت شدید ہو تو پھر آپ کسی معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمارا نمبر بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے، اگر پھر بھی کسی بہن بھائی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس معاملے میں آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے اگر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔